بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان، دعاؤں کا طالب، قاری محمد یونس قادری۔ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں، ان خوش نصیبوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں براہ راست بارگاہ مصطفیٰ سے فیض ملتا تھا۔ آج ہم جس عظیم صحابی رسول پر بات کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں وہ حضرت ارقم بن ارقم المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے سر پر السابقون الاولون کا تاج بھی ہے۔ یہ نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں سرکار دو عالم کی سنگت میں آئے، آپ کی غلامی میں آئے اور کریم آقا علیہ السلام کے قرب میں آئے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان ہونا ایسا تھا کہ جس طرح پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے، اسی طرح مسلمان ہونے پر اوپر سے پہاڑ سے مصائب و الام اترتے تھے، لیکن یہ استقامت کے کوہ ہمالیہ بن کے کھڑے رہے۔ یہ صادق القول تھے، بڑے شجاع تھے۔ غزوہ بدر سے لے کر تمام غزوات میں آپ شامل رہے۔ پھر آپ کا ترہ امتیاز یہ بھی تھا کہ آپ نے سب سے پہلے جو اسلام کی شمع جس گھر میں روشن ہوئی، وہ گھر بھی آپ نے سرکار دو عالم کے نظر کر دیا۔ کریم آقا علیہ السلام کا بڑا قرب آپ کو حاصل تھا، عبادت کا بڑا شغف آپ کو حاصل تھا، اور کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں بیت المقدس جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر عبادت کرنا چاہتا ہوں، نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تجارت کے لیے جانا ہے یا کوئی اور ضروریاتی زندگی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے میں وہاں نماز ادا کروں گا اور زیادہ اللہ کی بارگاہ سے اجر حاصل کر لوں گا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام، مسجد نبوی کی ایک نماز جو ہے مسجد حرام بیت اللہ کے سوا دنیا کی تمام مساجد کی ہزاروں نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے ارادہ ترک کر دیا، فرمایا کہ پھر میں اللہ کے گھر مسجد نبوی میں نمازیں ادا کروں گا۔ اور ناظرین محترم، وہ لوگ اب تو قافلے جا رہے ہیں حج کے، جو لوگ حرم کعبہ میں جاتے ہیں، حرم مدینہ میں جاتے ہیں، اور مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف کے اندر جب وہ پہلی چھتریوں کے نیچے بیٹھتے ہیں تو قبلہ کی طرف جب رخ ہوتا ہے اور گنبد خضرا کی طرف جب رخ ہوتا ہے تو مسجد کے ماتھے پر یہی حدیث لکھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے کہ کریم آقا کی مسجد میں نماز ادا کرنا بیت اللہ کے سوا دنیا کی تمام مساجد کی ہزاروں نمازوں سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ سامعین محترم، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں انتہائی محترم جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، جناب عزت مآب محترم مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں دوران گفتگو حکم دیا تھا کہ اگلا پروگرام ہم حضرت ارقم بن ارقم المخزومی رضی اللہ تعالی عنہ پر کریں گے، تو آپ کے حکم کی تعمیل میں ہم نے اسی کو آج موضوع سخن بنایا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ کی ابتدائی دور کے حوالے سے اور کس طرح حضور کی غلامی میں آئے؟ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے ہماری درخواست کو قبول کر لیا۔ آپ کا حکم ہوتا ہے اور وہی موضوع ہستی کا، چونکہ ان کا نام آ گیا تھا، ذکر آ گیا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں فرزندان اسلام کو، عشاقان مصطفیٰ کو، پروانگان شمع رسالت کو جی کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ کٹھن دور تھا اور چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ یعنی جو آج کے اس دور میں کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کو فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشنز ہے، ہر ایک کو اپنے مذہب، اپنے مسلک کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، اپنے دھرم کے مطابق پریکٹس کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ جی تو اس دور میں بھی باقیوں پر یہ قانون اپلائی ہوتا تھا، اگر نہیں ہوتا تھا تو صرف فرزندان اسلام پر نہیں ہوتا تھا۔ اور آج بھی کچھ کیفیات اسی طرح کی ہیں صحیح کہ ہر جگہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو ستم کے تیر برسائے جاتے ہیں تو وہ مسلمانوں پر،
تو اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب، جی آپ کے وہ چند غلام جن کے اندر حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے سیدنا اصحاب، صدیق اکبر رضی اللہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز شروع کی، جی چھپ کے نماز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے یہ غلام ادا کیا کرتے تھے، اصحاب چھپ کے۔ اگر کہیں کسی کو بھنک پڑ جاتی تو اس قدر وہ اذیتیں دیتے، اس قدر تکالیف کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جاتے اپنے غلاموں۔ کوئی قرآن کی تلاوت اگر کر دیتا آ کے حرم کعبہ میں، حرم شریف کے اندر، تو اس پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے جاتے، اتنا مارا جاتا، لہو لہان ایسے واقعات۔ کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے، حضور کا نام لیتا ہے، سرکار کا کلمہ پڑھتا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ امیہ بن خلف نے جس قدر ان پر ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، خود سرکار دو عالم پر اوجری ڈال دی جاتی، یہ ان کیفیات میں تو یہ خاص طور پر اسلام کے ابتدائی 3-4 سال بعثت کے بعد کا جو دور ہے، ان دنوں ایسے واقعات بہت زیادہ، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضطرب، بہت مغموم، پریشان رہتے۔ تو اسی عالم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک بنو مخزوم کا اٹھتی ہوئی جوانی والا نوجوان، جوان رانا، سبحان اللہ، حضور کی بارگاہ میں آیا جی اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی، آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، چھپ چھپ کے عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے جگہ نہیں، تبلیغ کرنے کے لیے مرکز نہیں، اپنے چاہنے والوں سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، مل کے آپس میں مشاورت کرنے کے لیے کوئی مکان اور مقام نہیں۔ اللہ اکبر، تو میرے آقا، میرا ایک گھر ہے کوہ صفا کے، صفا پہاڑی جو ہے، صفا مروہ کی 2 مشہور پہاڑیاں واہ واہ واہ، جہاں سے سعی کا آغاز ہوتا ہے، صفا سے، اور مروہ پر اختتام ہوتا ہے، کہا اس کے دامن میں میرا ایک گھر ہے آقا، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، سبحان وہ اللہ، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ اب میرا نہیں، وہ آپ کا گھر ہے، جی اس کو اپنا مرکز بنا لیجئے، اس میں سکونت اختیار کیجئے، اس میں اپنے غلاموں سے ملاقات کیا کیجئے، اس میں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق عبادت کیا کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو اس وقت میرے آقا کے لبوں پر جو تبسم تھا، جو اس وقت تسکین تھی، اور پھر میرے آقا نے جو دعائیں عطا فرمائیں اور اس ہدیے کو قبول فرما لیا، سبحان اللہ، وہ گھر جس نے پیش کیا، اسلام کا پہلا مرکز جو بنا مکہ المکرمہ میں، عین کعبہ شریف کے پاس، صفا کے دامن میں، وہ گھر کسی اور کا نہ تھا، واہ واہ، وہ اسی ہستی کا، اسی صحابی رسول کا تھا جن کا نام حضرت ارقم بن ارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا کہنے مفتی صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اور دین کے لیے جو پہلا مکان وقف ہوا جی، وہ حضرت ارقم بن ارقم بلا شبہ پہلی جو مالی خدمت کی ہے حضرت ارقم بن ابی ارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے اپنا گھر پیش کر دیا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے، شمع رسالت کے پروانے وہاں آتے، حضور کے چاہنے والے وہاں جمع ہوتے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دین سکھاتے، دین کی باتیں وہیں سے پیغام پھیلتا۔ تو اب رہتی دنیا تک، سبحان اللہ، جب تک دار ارقم، جی دار ارقم یہ ایسا لفظ ہے دار ارقم کا جس کو تاریخ اسلام سے کبھی محو نہیں کیا جا سکتا، جی جس کو کبھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب تک اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا، لوگ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو سلام پیش کریں۔ یہ جب ہم صفا سے مروہ جائیں نا جی، تو چند قدم ہم صفا سے مروہ کی طرف جائیں تو چند قدموں کے فاصلے پر، ابھی سبز پٹی نہیں آتی جہاں سے دوڑ لگاتے ہیں، تو دائیں ہاتھ پہ باب ارقم لکھا ہوا تھا، پہلے لکھا ہوا تھا لیکن اب انہوں نے وہ بھی مٹا دیا۔ میں نے عرض کیا ہے پہلے جی کہ یہ وہ مکان بھی اب نہیں رہا، وہ حرم شریف کے اندر آ گیا۔ ہاں جی، تو جب سائی ہوتی تھی تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے سامنے سے گزر کے لوگ جاتے تھے، سبحان اللہ، تو وہ مکان بھی نہیں رہا۔
اچھا وہ جو آپ کہتے ہیں ٹائٹل جی مٹا دیا، لیکن مجھے بتائیں کہ کیو ٹی وی پر تذکرہ ہو رہا ہے دار ارقم کا؟ الحمدللہ پاکستان میں ہزاروں ادارے ایسے ہیں جہاں دار ارقم لکھا ہوتا ہے، واہ 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 ہزاروں شاکان مصطفیٰ ہیں جو دار ارقم کا تذکرہ کرتے ہیں، جی تو یہ نام کبھی بھی نہیں مٹایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ دار ارقم کا تذکرہ ہوتا رہے گا، حضرت ارقم بن ابی ارقم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے لیے کسی طرح کا بھی تعاون اور خدمت پیش کرنے والے تمام الشاکان مصطفیٰ کا تذکرہ صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے جنہوں نے اولین خدمت سر انجام دی ہے وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ مکان نہ صرف وقف کیا ہے بلکہ اپنی ملکیت سے اس کو خارج کر دیا، وقف کر دیا، تاکہ میرا استحقاق باقی نہ رہے۔ یہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ ان پاک باز سعید الفطرت لوگوں میں سے تھے، پاک تینت لوگوں میں سے تھے کہ جو اپنی بھرپور جوانی کے دور میں جی دعوت حق جو ہی ان کی سماعتوں سے ٹکرائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حق کا پیغام دیا تو جن پاک باز اور سعید الفطرت لوگوں نے فوراً اس کو سینے سے لگا لیا، قبول کر لیا ہے، ان میں سے ایک حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ السابقون الاولون میں ٹھہرے، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر قدم پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھاتے رہے، تمام تر مصائب و علام کا سامنا کرتے رہے، مشقتیں اٹھائیں اور استقامت کا کوہ گراں بن کے ڈٹے رہے۔ کوئی ایک موقع پر بھی حضرت کے ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسا لمحہ نہیں آتا جب آپ کی زبان پر کبھی کسی موقع پر حرف شکایت آیا ہو، کیا کہنے، کبھی بھی حرف شکایت آیا ہو کہ مجھے اسلام سے، آپ ہمیشہ مطمئن بھی رہے اور مسرور بھی رہے۔ کیا کہنے۔ ناظرین محترم، سیدنا ارقم بن ارقم المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل جاری ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ صرف انہوں نے گھر ہی نہیں، اپنا تن من دن سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ قربان کر دیا۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم عظیم صحابی رسول جن کے سر پر السابقون الاولون کا تاج تھا اور آج بھی ہے، جناب محترم سیدنا ارقم بن ارقم المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کا مکان، جن کا گھر نور ایمان کے لیے، نور مصطفیٰ کے لیے مرکز بنا، منبع بنا، مصدر بنا، اور یہ وہی گھر ہے جہاں بڑے بڑے اکابر صحابہ آئے، جہاں ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء بھی اسی گھر میں آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور میرے آقا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہ وہی تو گھر ہے ناظرین محترم کہ وہ صحابی رسول، وہ مراد مصطفیٰ جو 26 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، قربان جاؤں سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو دار ارقم میں آ کر کریم آقا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ یہ بڑی خوبصورت بڑی اہم بات اور کتنا بڑا شرف ہے کتنا، کیا کہ کہنا آپ یوں کہہ لیں جی، کہ اسلام کے دو بطلے جلیل جو ہیں واہ 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 واہ، سبحان اللہ، وہ حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں تو اس گھر میں، سبحان اللہ، اور پھر جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، فاروق اعظم آئے تھے، واہ واہ، تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ تو سرکار نے اجازت دے دی، انہوں نے کہا جی ہم تو کعبۃ اللہ میں، حرم کعبہ میں، سین کعبہ میں جا کے عبادت کریں گے۔ تو اس وقت تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام تھے تقریباً 39 یا 40 ہو چکے تھے۔ جی، جب یہ حکم نازل ہوا فاروق اعظم آئے نا تو یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، بے شک، کہ آپ اہل ایمان کافی ہیں، اے محبوب آپ گھبرانا چھوڑ دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جب یہاں سے نکلے دار ارقم سے، واہ واہ واہ، دار ارقم سے نکلے، دو صفوں میں، ایک صف کے آگے شیر خدا حضرت امیر حمزہ تھے،
سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ ہیں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. کیا کہنے امیر حمزہ. تو ادھر حضرت امیر حمزہ اور دوسری صف کے آگے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. جن کے ڈر سے، جن کے سائے سے ابلیس بھی راستہ تبدیل کر لیتا ہے. یہ دونوں صفیں جب حرم کعبہ میں گئی ہیں تو کیا کیفیت اور کیا منظر اور ہوگا. مفتی صاحب یہ دونوں شیر دار ارکم سے نکلے. یہ دار ارکم سے نکلے ہیں. واہ واہ واہ. اور جب حضور وہاں تشریف لے گئے، وہاں سے تقریباً سن 7 نبوی جو تھا، جی بعثت کا 7واں سال، شیب ابی طالب کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوری ہوئی، جی اس وقت تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما رہے ہیں. اور ایک اور بڑی ایمان افروز بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں اپنا مکان پیش کیا تھا، اپنا گھر وقف کر دیا تھا، تو جب ہجرت کر کے گئے نا مدینہ المنورہ، جی تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنو زریق کے محلے میں زمین کا ایک ٹکڑا حضرت ارکم کو دے دیا. فرمایا یہ تمہاری ملکیت ہے، یہاں تم رہائش اختیار کر سکتے ہو. اللہ اکبر. وہ صلہ میرے مصطفیٰ نے کیسے چکایا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کو ان کی خدمت یاد تھی. تو حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ 7ویں یا 11ویں یا 12ویں نمبر پر مسلمان ہوئے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اتنے آپ قدیم الاسلام ہیں، اولین سابقین اولین میں ہیں. بعد نے یہااں تک لکھا ہے. جی اس کی مفتی تحقیق صاحب جو آپ نے فرمایا ہے کہ شیب ابی طالب کا بھی آپ نے ذکر فرمایا، وہ بھی دور اسی دور میں آتا جب آپ دار ارکم میں تھے. اس کے فوراً وہ تو- بعد 7 نبوی کی بات ہے نا. جی جی. پھر مصائب حضور صلی علام اللہ کے علیہ پہاڑ میرے آقا پہ جی آئے. بالکل. پھر وہ اس کے بعد فوراً 7 نبوی کے آغاز میں جی جی اعلان نبوت کے 7ویں سال، صحیح. پھر جب وہاں وہ مقاطع ہوا، بائیکاٹ ہوا، حضور معصور رہے کم و بیش کو 3 سال کا عرصہ، تو یہاں سے پھر نکلے. اس وقت تک حضور یہیں قیام پذیر رہے. صحیح. تو آپ 7ویں یا 11ویں یا 12ویں نمبر پر بعض لوگوں نے کہا. لیکن یہ اگر پایا ثبوت کو نہ بھی ہو، اس کی تحقیق میں اختلاف بھی ہو، تو سابقین اولین میں سے تو آپ بہرحال ہیں. یہ بات مسلم ہے. ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کیا اور خدمت اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور ایسی جوان مردی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس کی مثالیں کم کم ملتی ہیں. آپ کے ساتھ جو لوگ اسلام لائے تھے ان کے اندر ابو سلمہ بن عبد الاسد تھے، عبیدہ بن حارث مطلبی تھے، اور عثمان بن مظعون رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں. انہوں نے بھی آپ کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور آپ کا تعلق بنو مخزوم سے ہے چکے. صحیح. اور بنو مخزوم جو ہے وہ قریش کا معزز اور مقتدر خاندان ہے. اس دور کے اندر بھی فوج کی سپہ سالاری اور فوجی کیمپوں کا جو تمام تر قیام، انتظام، انصرام تھا، وہ اسی خاندان کے سپرد تھا. اور آپ کے دادا جو تھے ابو جندب اسد بن عبداللہ جو تھے، وہ اپنے زمانے میں مکہ کے ممتاز رؤساء کے اندر. اور ایک بڑی محبت والی بات، ایمان افروز بات، وہ یہ ہے کہ حضرت ارکم بن ابی ارکم مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جناب مرہ بن کعب پر جا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مل جاتا ہے. یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی جی کتنی اہمیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی کتنی اہمیت ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی. اللہ اکبر. سبحان یہ اللہ. میں آج اس موقع کا فائدہ اٹھا کے بات کر دیتا ہوں. اس پر بہت ساری بات ہوتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سیدہ کائنات کو فرما دیا تھا کہ اے فاطمہ عمل کیا کرے، عملی جی من باتا بھی عمل لم یسر بھی نسب ہو، عمل پیچھے رہ گیا تو نسب آگے نہیں بڑھے گا. تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی نسب نے کام نہیں آیا نسب. یہ بات نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہر سبب اور ہر نسب جی روز محشر منقطع ہو جائے گا، اللہ اکبر. ختم ہو جائے گا، لیکن میرا نسب اور میرا سبب روز محشر بھی قائم رہے گا. تو قائم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وہ نسب وہاں کام آئے گا، جی فائدہ دے گا. سیدہ کائنات کو فرمانے کا مطلب تو یہ تھا سبحان اللہ. کہ ان کے واسطے سے آپ نے امت کی خواتین کو پیغام دیا، امت کے لوگوں کو پیغام دیا.
اور انہیں عمل کی ترغیب دی اور بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولاد کو راغب کس طرح کرنا ہے، تربیت کس طرح کرنی ہے۔ اب اس باقی یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے عمل بالکل اچھے نہ ہو، صحیح، صرف نسب کی بات ہو تو وہ تو اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن یہاں تو نسب بھی اعلیٰ واہ واہ واہ، اور عمل بھی ان کے عملوں جیسے کس کے ہو سکتے ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ جب عمل اچھے ہوں اور نسب اعلیٰ ہو تو نسب لازماً فائدہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو مرہ بن کعب پر چاہے جا عمل کر تھوڑے کم ہو کیوں نہ ہو، ہاں لیکن بندہ دار اسلام میں داخل ہو تو وہ فائدہ دیتا ہے۔ بالکل فائدہ دیتا ہے سبحان نسب، اللہ۔ جب وہ اپنے آباء و اجداد کے راستے پر ہو، اسی دین پر ہو، اسی راستے پر ہو تو بے شک فائدہ دیتا ہے۔ بلکہ وہ قرآن کی نص بھی گواہ ہے نا کہ ہم ان کی اولادوں کو ملا دیں گے ان کے ساتھ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ بے شک ایسا ہی، بے شک ایسا ہی۔ اچھا، تو اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے جب ہجرت کی نا جی، تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں زمین کا ایک ٹکڑا دیا، فرمایا یہ تمہاری ملکیت ہے، تم یہاں رہو۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں جب عقد مواخات قائم ہوا مدینہ المنورہ کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔ تو جو حضرت ارقم بن ابی ارقم مخزومی تھے، ان کو میرے آقا نے جناب ابو طلحہ زید بن سہل انصاری جی، رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا ہے۔ سبحان اور اللہ، ہمارے ناظرین کے ذہن میں شاید ہو یا مستحضر ہو، ایک پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا، یہ پتہ ہے کون سے صحابی ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے باپ ہیں۔ جی، بے شک، یعنی حضرت انس بن مالک جلیل القدر صحابی، تو ان کے باپ جو تھے حضرت مالک بن نضر، جی، ان کا وصال ہو گیا تھا۔ صحیح، تو حضرت ابو طلحہ جو تھے انہوں نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا تھا۔ جی، یہ ویسے محبت کے لیے بات ریپیٹ کر دیتے ہیں، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ جب پیغام نکاح آیا تھا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا جواباً کہ تمہارا میرے ساتھ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہارے پیغام کو، خطبے کو قبول کیسے کر سکتی ہوں کہ میں تو خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہوں، میں تو محمد کے خدا کی عبادت کرتی ہوں، اور تم لکڑی کے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے ہو، تو تم مشرک بتوں کے پجاری، میں موحد اور مومن حضور کی غلام، تو تمہارا اور میرا آپس میں رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، جب یہ جواب گیا نا تو اس وقت ابو طلحہ نے سوچا، غور کیا، بالآخر بات سمجھ میں آئی تو جواباً کہہ بھیجا، عرض کیا کہ جی آپ کی بات میرے دل و دماغ میں بیٹھ گئی ہے، سبحان اللہ، میں بھی مصطفیٰ کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرتا ہوں، واہ واہ، جس دین پر آپ ہیں اسی پر میں آتا ہوں، واہ واہ، تو آپ میرے پیغام کو قبول کر لیجئے۔ تو حضرت ام سلیم کے پاس جب یہ پیغام آیا نا تو اتنی مسرور ہوئی اور خوش ہوئی، کہا کہ اب میں تمہارے پیغام کو قبول کرتی ہوں اور تم سے کوئی اور مہر نہیں لوں گی، واہ واہ واہ، تمہارا اسلام قبول کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا ہی میرا کیا حق مار ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے آج تک کسی مسلم خاتون کا اس قدر حسین مہر نہیں دیکھا واہ واہ واہ، جس قدر حسین حق کے مہر حضرت ام سلیم کا دنیا تھا۔ کا مال و زر نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان ہے، اسلام ایک شخص کو حضور کی کلمہ غلامی۔ طیبہ پڑھانا ہے، سبحان اللہ، ایک شخص کو کلمہ طیبہ پڑھانا ہے، دائرہ اسلام میں لانا ہے۔ جی، اس سے آپ اس بات کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان کرنا کسی کو کلمہ پڑھانا یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے۔ چے جائے کہ ہم لوگوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کرتے رہیں، کفر کے سرٹیفکیٹ دیتے رہیں، یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک کتنی اہمیت تھی۔ تو وہ حضرت ابو طلحہ جن کا نکاح خود حضرت انس بن مالک نے 9 سال کی عمر میں اپنی والدہ سے پڑھایا تھا، زید بن سہل انصاری، ان کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم کو رشتہ مواخات کے اندر پرو دیا مدینہ شریف۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، سیدنا ارقم بن ارقم مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محترم مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ مفتی صاحب وقفہ سے پہلے یہ فرما رہے تھے، نسبت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ نسبت فائدہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ یقیناً فائدہ دیتی ہے،
قرآن کی نصوص بھی اس پر گواہ ہیں، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور اسی محبت میں مر گیا، فرمایا رب کائنات اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ یہ نسبت کی محبت دیکھیں کہاں تک کام آتی ہے، اور شہادت کا درجہ رب کائنات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو مشائخ میں جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کھاڑے میدان کے اندر آتے ہیں اور سیدزادہ سامنے آتا ہے اور اس کا ادب کرتے ہیں، تو پھر رب کائنات ولایت عطا فرما دیتے ہیں۔ مفتی صاحب سیدنا ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات کے اندر انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اس تحصیل کے لیے بھی آپ کو پوری زندگی سرکار کے پورے دور میں یہ اعزاز بھی آپ کے کھاتے میں رہا، آپ اس کے امین رہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر میں آپ کو تلوار عطا فرمائی تھی، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی بے شک آپ نے بہت بڑی خدمات سر انجام دی، جس طرح ہم نے عرض کیا ہے کہ اسلام کے آغاز سے لے کر اپنی حیات کے اختتام تک انہوں نے کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے اندر دین اسلام کی خدمت نہ کی ہو۔ مالی تعاون کے حوالے سے کہ مکان پیش کر دیا، اور وصول زکوٰۃ کے حوالے سے، تحصیل زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر جہاں مصارف کا ذکر ہے اس کے اندر ایک لفظ ہے والعاملین علیہا، جی انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تو وہ عاملین جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم کی ڈیوٹی لگائی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخر تک سر انجام دیتے رہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی امانت اور دیانت کا۔ واہ واہ، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس اہم ڈیوٹی کے لیے چنا اور اعتماد منتخب کیا اور اعتماد کیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیانتدار، بہت امین تھے۔ اور جہاں تک غزوہ بدر کے اس معرکہ اور واقعہ کا تعلق ہے، بدر سے لے کر حنین تک کوئی موقع ایسا نہ تھا جس معرکے میں، جس حق و باطل کے ٹاکرے میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داد شجاعت نہ دی ہو اور کسی میں پیچھے رہے ہوں، ہر ایک کے اندر۔ اور بدر کے اندر تو خاص طور پر جو حق و باطل کا اولین بڑا معرکہ تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم اور واضح فتح عطا فرمائی، اس کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ شرف دیا، آپ کو یہ اعزاز بخشا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ان کو دی۔ سبحان اللہ۔ تلوار تھمائی اور انہوں نے وہ قبول کر لی، اور پھر اس تلوار کے ساتھ اول تا آخر اس معرکے کے اندر داد شجاعت دیتے رہے، سبحان اللہ، اور آپ قائم رہے اور لڑائی کرتے رہے۔ یہ میں نے اس لیے جملہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار دی تو آپ نے حق ادا یوں کیا۔ مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، غزوہ احد کے اندر بھی ایک موقع ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک وہ لہرائی اور فرمایا اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ کون لے گا، اور اس تلوار پر پتہ کیا لکھا ہوا تھا؟ جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر لکھا ہوا تھا وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَةٌ وَفِي الْجُبْنِ عَارٌ وَالْمَرْءُ بِالْجُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار مبارک پر لکھا ہوا تھا کہ مسلمان کے لیے آگے بڑھنے میں عزت ہے، جی، بزدلی دکھانے میں ندامت ہے، اللہ اکبر، اور بزدلی دکھانے سے انسان تقدیر سے بچ نہیں جاتا۔ جی، کتنا بڑا سبق تھا کہ انسان مسلمان یہ بزدلی دکھائے تو سمجھے مجھے موت نہیں آئے گی۔ اینما تکونوا ہاں، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھے ہو، موت تو وہیں آ جائے گی، جی، جان تو جانی جانی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ مفتی صاحب، وسلم لوگ تو یہاں ڈرتے ہوئے مساجد میں نہیں جاتے کہ دہشت گردی نہ ہو جائے، تو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یہ تو جان جانی ہے، جانی ہی ہے، تو اگر مسجد میں چلی جائے، واہ واہ واہ، اللہ کے گھر میں چلی جائے، اور اس نے اپنے وقت پہ جانا ہے، سبحان اللہ،
ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ سبحان اللہ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. سبحان اللہ. میرے رب نے فرمایا ہے کہ جب اجل آ جاتی ہے تو نہ ایک لمحے کی تاخیر ہو سکتی ہے نہ تقدیم ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. کئی لوگ سجدوں میں ہاں 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 سبحان اللہ. اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں. آج کل تو یہ گلوبل ویلیج ہے اور سوشل میڈیا اور نیٹ کا دور ہے. بے شمار کئی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روح پرواز کر اللہ جاتی ہے. اکبر. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ تاش کھیل رہے ہیں اور روح پرواز کر جائے. جی آپ کسی کی غیبت اور چغلی کر رہے ہیں اور روح پرواز کر جائے. آپ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ کی جان نکل جائے تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے گھر کی واہ طرف واہ. جایا کریں, اس نیت سے جایا کریں. سبحان اللہ. اور وہاں تو یہاں تک خیال رکھا گیا ہے جی کہ جب مسجد میں داخل ہو تو دایاں قدم رکھو, جب واش روم میں جاؤ تو بایاں قدم رکھو. تو کیوں اب اس پر سائنس نے تحقیق کی, کہا کہ جب بندے کا دایاں پاؤں ہوا میں ہوتا ہے تو اگر اس کی روح پرواز کر جائے تو وہ منہ کے بل گرتا ہے, جی اور جب اس کا بایاں پاؤں اٹھا ہوتا ہے اگر اس کی روح پرواز کر جائے تو وہ پشت کے بل گرتا ہے. اللہ اکبر. سبحان تو اللہ. کیا میرے حکمت ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم دیکھ لیجئے, حضور کی نگاہ دیکھ لیجئے, بصیرت دیکھ لیجئے. فرمایا واش روم میں جاتے ہوئے بایاں قدم اٹھاؤ کہ اگر روح پرواز کر جائے تو پیچھے گرو. واہ واہ واہ. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں اٹھاؤ کہ اگر روح پرواز سبحان کر اللہ. جائے تو مسجد میں گرو. واہ واہ واہ. یہ ہے وہ بات. تو اب آپ نے کہا کہ جی ڈرتے ہیں, اب حضور کی تلوار پہ آج لوگ ڈراتے بھی ہمیں صحیح. کہ جی فلاں سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں, اتنی بڑی فوج اور اتنے بڑے وہ سپر پاور اور یہ معاملات. تو اسلام لڑائی کی ترغیب نہیں دیتا, لیکن اپنی غیرت اور حمیت کے دفاع اور تحفظ کا اور ناموس یہ مصطفیٰ جس پہ کی تحریر عظمت ہوا کا. تھا یہ تلوار کس کو عطا فرمائی سرکار یہ نے؟ میں بتا رہا ہوں یہی. جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پہ یہ لکھا ہوا تھا, تو فرمایا اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ کون لے گا, سبحان اللہ. اس کے حق کے ساتھ کون لے گا. اچھا, بڑے بڑے صحابہ جن کے اندر فاروق اعظم بھی تھے, حضرت عباس بھی تھے, انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہمیں دے دیجئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ایک صحابی تھے, جس طرح ادھر حضرت ارکم بن ابی ارکم جوان تھے نا, وہ بھی بڑے جوان رانا تھے, حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی. مجمع میں سے آئے, چھلانگ لگائی, آگے آ کے عرض کیا آقا اس تلوار کا حق کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ جو میں نے یہاں بات کی. حضور نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے جو لے وہ پھر پیٹ نہ دکھائے, سبحان اللہ. میدان نہ چھوڑے, وہ پھر ڈٹ جائے. تو عرض کیا آقا پھر مجھے دے دیجیے. سبحان اللہ. لے لی نا, تلوار لے کے چلے, یوں سینہ تان کے ذرا اکڑ کے چلے, جیب سے ایک پٹی نکالی سرخ رنگ کی, یہاں باندھی جس طرح کسی دور میں یہ ہمارے نوجوان باندھتے تھے, جی. اور اس پٹی پر لکھا ہوا تھا اصابت الموت, یہ موت کی پٹی ہے. اللہ اکبر. جب وہ پہن لیتے تھے تو لوگ کہتے تھے آپ دشمنان اسلام کو کوئی موت سے نہیں بچا سکتا. اکڑ کے چلے. تو میرے نبی نے فرمایا اکڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے, لیکن یہ اکڑنا بڑا پسند ہے. سبحان اللہ. اب یہاں حضرت ارکم بن ابی ارکم مخزومی کو تلوار عطا ہوئی, واہ واہ واہ. اور وہاں حضرت ابو دجانہ کو تلوار. یہ الگ الگ شرف دی ہے. اچھا مفتی صاحب, مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا اسے تیر خود پکڑاتے تھے, اور 1000 تیر آپ نے پکڑائے, اور کریم آقا ہر مرتبہ فرماتے تھے کہ اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ غزوہ احد ہی کا واقعہ. سبحان اللہ. اتنا بڑا یہ واقعہ, اتنا بڑا شرف ہے ان کے واہ لیے واہ واہ. کہ حضور پیچھے تشریف فرما تھے جب وقتی طور پر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور حضور نرغے میں آ گئے, جی. تو آگے حضرت سعد بن ابی وقاص سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. حلق پہ تیغ رہے, سینے پہ جلاد رہے, لب پہ تیرا نام رہے, دل میں تیری یاد رہے. ستم گرا ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. جی. سینہ تان کے کھڑے تھے تو حضور ترکش سے تیر نکال کے دیتے اور فرماتے ارم سعد فدا کا ابی و امی. اللہ اکبر. سعد تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو جائے. سبحان اللہ. ہم یہاں حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں, شاید اختتامی لمحات ہیں. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی. ایک تو بات آپ نے کی تھی نا کہ آپ کا شوق عبادت دیکھ لیجئے. جی. شوق عبادت اس قدر کہ مدینہ المنورہ سے رخت سفر باندھا ہے اور جا رہے ہیں بیت المقدس, صحیح. شام. تو ارادہ کیا ہے کہ میں وہاں جا کے نماز پڑھاؤں. جس طرح آپ کچھ لوگ یہاں سے اپنے محلوں سے, علاقوں سے حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے جی. ہیں. مفتی صاحب, کیونکہ اختتامی لمحات ہیں, میں چاہتا ہوں وہ آپ کا جو وصیت آپ نے فرمائی اپنے جی جنازے کی تو آپ حوالے اس سے. کے اندر آپ جا رہے تھے وہاں, تو پھر حضور نے پوچھا
تو عرض کیا صرف اس کام کے لیے جا رہا ہوں اور کوئی کام نہیں. صحیح. پھر سرکار نے فرمایا کہ میری مسجد جو ہے جی تو ارادہ ترک کر دیا. وصیت یہ فرمائی تھی کہ میرا جنازہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص پڑھائیں گے. آپ کا وصال ہو گیا. سعد بن ابی وقاص چونکہ عقیق میں رہتے تھے مدینہ سے دور تو آنے میں تاخیر ہوئی, تو مروان بن حکم جو تھا والی مدینہ, اس نے کہا کیوں کسی کا انتظار کرتے ہو, میں پڑھاتا ہوں جنازہ. وہ آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن آپ کے صاحبزادے ڈٹ گئے کہ میرے باپ نے وصیت کی تھی میرا جنازہ سعد بن ابی وقاص, جی ہاں عبید اللہ بن ارقم, کہا کہ میرا جنازہ سعد بن ابی وقاص پڑھائیں گے. تو پھر اس نے اصرار کیا لیکن پھر آپ کے قبیلے نے بھی آپ کا ساتھ دیا اور بالآخر آپ کی یہ تمنا یہ خواہش بھی پوری ہوئی کہ از عشرہ مبشرہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں, بہت بڑے کمانڈر ہیں, انہوں نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم, کیا عظمتیں رب کائنات نے ان صحابہ کو عطا فرمائی ہیں. اور قبلہ نذیر حسین نظامی صاحب مرحوم علیہ رحمت کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ کوثر دا پانی ہے آقا تو وار دئیے جن انج وت جانی ہے. تو بندہ جان دے ایسے دے کہ اسے فخر ہو اور آواز آئے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. رب کائنات ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے. اور یہ تمنا ناظرین محترم کرنی چاہیے. جو بندہ شہادت کی طلب نہیں رکھتا, کریم آقا کا فرمان ہے کہ اس کے اندر نفاق کا ایک حصہ موجود ہے. بندہ التجا کرتا رہے. پچھلے پروگرام میں قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نبینا تھے لیکن وہ التجا کرتے رہے, تمنا کرتے رہے, تو پھر آخر میں قادسیہ کی جنگ کے اندر رب کائنات نے انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمایا تھا. رب کائنات ہم سب کو سرکار دو عالم کی محبت عطا فرمائے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.